یہ کہانی صوبیہ کی ہے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ سب گھر والے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے سب بہن بھائی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس وجہ سے میں بھی پڑھائی میں اچھی نہیں تھی۔ ویسے مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن سبق میرے ذہن میں بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ میں بڑی کوشش کرتی، لیکن کلاس میں ہر دفعہ فیل ہو جاتی۔ آخر کار میں نے 8ویں کلاس میں ہی اسکول چھوڑ دیا اور گھر کے کام کاج میں امی کی مدد کرتی۔ سارا دن ٹی وی دیکھتی، کبھی یہ کام کرتی، کبھی وہ کام کرتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ اس وقت میں 14 سال کی تھی۔ اس کے بعد 16 سال کی عمر میں میرے امی ابو نے میری شادی کر دی۔ شادی بھی ایسے شخص سے جو مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ وہ شادی اس طرح ہوئی، میرے شوہر کے ابو اور میرے ابو کے دوست تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے آپ کی بیٹی بہت اچھی لگتی ہے، اس کو میرے بیٹے کے لیے دے دو۔ آخر کار میرے ابو مان گئے، کیونکہ وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ شادی کے 1-2 سال بہت اچھے تھے۔ اس کے بعد ان کی نوکری چلی گئی اور وہ گھر پر رہنے لگ پڑے۔ نوکری نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر وقت مجھ سے جھگڑا کرتے اور مجھ سے خفا رہنے لگ پڑے۔ میری ساس نے بھی ہمیں علیحدہ کر دیا کہ اب خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ آخر کار میں نے اپنے شوہر کو کہا، ہم دکان بنا لیتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنے گھر پر ہی ایک چھوٹی سی دکان بنا لی۔ بس گزارا ہو ہی رہا تھا، لیکن میرا شوہر مجھ سے اب ٹھیک نہیں رہتے تھے۔ وہ بھی ہر وقت مجھ سے جھگڑا کرتے، کیونکہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میرے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹا ہونا چاہیے تھا، اس وجہ سے وہ خفا رہتے، لیکن میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی۔ اسی طرح گھر کے حالات کبھی اچھے ہوتے اور کبھی خراب ہو جاتے۔ گھر کی حالت کی وجہ سے میں اکثر بیمار رہتی اور اپنے امی ابو کے گھر بھی بہت کم جاتی، کیونکہ میرے بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک تھے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، سب کو میری پریشانی ہوتی۔ اس وجہ سے میں اپنے امی ابو کے گھر کم جاتی۔ آخر کار ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا، لیکن میرے شوہر کو بیٹے کی کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی اور عورت آ گئی تھی۔ وہ عورت ہماری گلی میں رہتی تھی۔ ان کی دوستی کچھ اس طرح ہوئی، میرے شوہر دکان پر بیٹھتے تھے اور وہ عورت دکان پر کچھ سامان لینے آتی تھی اور میرے شوہر کے ساتھ اپنے گھر کی باتیں کرتی، اور میرا شوہر بھی اس سے باتیں کرنا پسند کرتا۔ جب میں دکان پہ جاتی تو مجھے کسی نہ کسی کام کے بہانے اندر بھیج دیتے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ پڑے۔ دکان کے پیسوں سے وہ اس عورت کے لیے کچھ نہ کچھ سامان لے آتے، اور جب ہم پیسے مانگتے تو وہ مجھے کہتے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں، اور مجھے مارتے، بچوں کو بھی مارتے، ان کو کوئی پیسے نہیں دیتے۔ آخر کار جیسے تیسے گزارا ہو رہا تھا۔ ہم سارا دن روتے، لیکن میرے شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آخر کار ایک دن میرا شوہر اس عورت سے شادی کر کے گھر لے آیا۔ میں جیسے پاگل ہو گئی۔ میں بڑا روئی، لیکن میرے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے تو مجھے یہ تک بھی کہہ دیا کہ تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، تم اپنے بچوں کو اس گھر سے لے کر چلی جاؤ۔ بڑی لڑائی ہوئی، لیکن میرے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے ابو اور بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے شوہر سے بات کی
کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اگر یہ کچھ کرنا تھا تو ہماری بیٹی سے شادی کیوں کی تھی؟ میرا شوہر ایک ہی بات کر رہا تھا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو اس گھر پر نہیں رکھنا، یہ میرے لیے منحوس ہے۔ جب سے اس نے اس گھر میں قدم رکھا ہے میں برباد ہو گیا ہوں۔ میں اس بات پر چپ تھی کہ واقعی میں منحوس ہوں۔ جب سے شادی ہوئی ہے ان کی نوکری چلی گئی، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی۔ آپ بتائیں، کیا عورتیں منحوس ہوتی ہیں؟ میں تو اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتی تھی، یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ کیسا میرا نصیب ہے؟ خیر، میرے بھائی مجھے اپنے گھر ساتھ لے آئے اور میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آئی کہ میں ان کے بغیر مر جاؤں گی۔ اب میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں۔ میرے شوہر نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ عورت بڑی امیر تھی۔ میرے بچوں کو میرے ابو ہی پڑھا رہے ہیں اور میری بیٹی تو اب 10ویں جماعت میں ہے، اس کے پیپر ہونے والے ہیں، اور بیٹا 6ٹھی جماعت میں ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں یہ کیسا میرا نصیب ہے۔ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کریں، آمین۔